السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 308واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، آج پورے ملک میں خاص طور پہ جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف پوری طرح سے ننگی ہو کر آ چکی ہے، اور مسلمانوں کے جو حقوق ہے ان کو کس طرح سے پامال کیا جائے اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہے۔ اس میں سب سے بڑا ہمارا جو مسئلہ ہے فی الحال کا، وہ مسلم پرسنل لا کو ختم کرنے کا ہے۔ اس کے لیے یہاں تک کوششیں ہو چکی ہے کہ گورنمنٹ نے خود سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی، اور ہمارے پی ایم اور تقریباً ٹی وی چینلز پورے ملک میں یہ ہوا بنانے میں لگے ہوئے ہیں کہ پورے ملک میں کامن سول کوڈ بنایا جائے۔ اسی سلسلے میں ہمارے پی ایم صاحب نے آج سے 2 روز پہلے دشہرہ ریلی کے اندر اپنے بیان میں، اپنے بھاشن کے اندر کہا، بولے ہمارے ملک ہندوستان میں عورت کو برابری کا درجہ ہونا چاہیے۔ عورت چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، عورت عورت ہوتی ہے۔ ان کو اتنی جو ہمدردی اندر سے نکلنے لگی مسلمان عورتوں کے تعلق سے، تو میں سوچنے لگا کہ ہمارے پی ایم صاحب کو مسلمان عورتوں سے اتنی ہمدردی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسلمان عورتیں اللہ کے فضل و کرم سے آلریڈی سیکیور ہے، سکون میں ہیں، اطمینان میں ہیں، اپنے گھروں کی ملکہ، اپنے گھروں کی کوئنز بنی ہوئی ہے۔ آج میرے محترم بزرگوں، پورے ملک میں اگر سب سے زیادہ کوئی پریشان ہے اور سب سے زیادہ کسی پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہ ہماری ہندو بہنیں ہیں، ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ ہمارے پی ایم صاحب بجائے مسلمانوں کو نصیحت کرنے کے، اگر ملک کے اندر روزانہ پیدا ہونے والی 3.5 سے 4 ہزار وہ لڑکیاں جن کو پیدا ہونے ہی نہیں دیا جاتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے ہی قتل کر دیا جاتا ہے، اس بات کو اہم سمجھ کر یہ بولتے کہ پیدا ہونے والے بیٹیوں کو قتل مت کرو، ان کو برابری کا درجہ دو، اور وہ 99% ہماری ہندو بہنیں ہوتی ہے جن کو دنیا دیکھنے ہی نہیں دی جاتی ہے۔ تو کاش کہ ہمارے پی ایم مسلمان عورتوں کی بجائے ان بچیوں کے بارے میں سوچتے اور یہ ایکشن لیتے کہ وہ ہاسپٹلز جو میٹرنیٹی ہوم کے نام پر مذبحہ خانے اور ذبح خانے چلا رہے ہیں، اور وہ سونوگرافی سینٹرز جو سونوگرافی ٹیسٹ کے نام پر لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ان پہ ایکشن لینے کی بات کرتے، یا ان میٹرنیٹی ہومز کو سیل کرنے کی بات کرتے، تو میں سمجھتا تھا کہ ہماری وہ ہندو بہنیں جن کو پیدا ہونے سے پہلے مارا جا رہا ہے ان کو انصاف ملا ہے۔ ہمارے ملک میں تقریباً کروڑوں کی تعداد میں ایسی ہماری ہندو بہنیں ہیں جن کی عمریں 30 سے 35 یہاں تک کہ 40 سال ہو چکی ہے، مگر ان کی شادیاں صرف اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ جو آدمی بھی گھر پہ آتا ہے وہ جہیز کے نام پہ اس کو کار چاہیے، اس کو بنگلہ چاہیے، اس کو ½ کلو پاؤ سیر سونا چاہیے، اس کو 10 سے 5 لاکھ روپئے کیش چاہیے، اس کو شادی کا پورا خرچ چاہیے، اور ایک دم A1 کلاس کے ہال میں اس کو شادی چاہیے، اور کھانا ایک دم اسٹینڈرڈ طریقے کا چاہیے۔ اب ہماری وہ بہنوں کے ماں باپ کے پاس میں اتنا پیسہ ہوتا نہیں ہے، اس وجہ سے 1-2 نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہندو بہنیں آج اپنے گھروں پہ صرف اس لیے بیٹھی ہوئی ہے، ان کے ماں باپ کے پاس جہیز میں دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ ہمارے پی ایم صاحب بجائے مسلمان عورتوں کو برابری کا درجہ دلانے کے، ان ہندو بہنوں کو ہی ان کا حق دلاتے تو زیادہ بہتر رہتا تھا، کیونکہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے، فضل ہے کہ الحمدللہ آج جو ہے ہمارے ملک ہندوستان میں مسلم سماج کے اندر تقریباً وہ سادگی والا ماحول اور وہ سادگی والی چیزیں شادی بیاہ کے اندر آ چکی ہے۔ 99% ہمارے سماج میں وہ جو باجا ہوتا تھا، وہ جو صحرا ہوتا تھا، اس سے الحمدللہ آج ہم بچے ہوئے ہیں۔
تقریباً 50% سے زیادہ لوگوں کو یہ بھی سمجھ آ چکی ہے کہ ہم لوگوں نے لڑکی والوں سے پیسے نہیں لینا چاہیے، جوڑے کی رقم نہیں لینا چاہیے، مانگنا نہیں چاہیے، یہ بھیک ہے۔ ہمارے علماء نے اور ہمارے اماموں نے بیان کر کر کے ماشاءاللہ سماج کے برین میں یہ باتیں گھسیڑ دی ہے کہ بھائی شادیوں کو سادہ کرو اور لڑکی والوں سے لینا حرام ہے، تو وہ وجہ سے آج 50% وہ چیز بھی ختم ہو چکی ہے۔ 10% لوگ آج ایسے تیار ہو چکے ہیں جو الحمدللہ لڑکی والوں کا کھانا بھی گوارا نہیں کرتے، اور ضرورت ہی اگر پڑ گئی ہے تو وہ اپنی طرف سے پیسہ دے کر ان کو پکانے لگاتے ہیں تاکہ ان کے لیے وہ جائز کی شکل بن سکے۔ یہ چیزیں ہمارے الحمدللہ آج آ چکی ہے، لیکن مسئلہ ہماری ہندو بہنوں کا ہے کہ صرف شادی نہیں ہونے کی وجہ سے 35 سال سے اوپر ان کی عمریں ہو رہی ہے، مگر ماں باپ کر نہیں سکتے کیونکہ اتنا پیسہ ان کے پاس میں نہیں ہے۔ اور مسلم سماج میں مشکل سے ہم لوگ اپنے بیٹیوں کی عمر 18-19 سال ہونے دیتے ہیں، اس کے پہلے ہی کوشش کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ان کا نکاح ہو جائے، اور جن کی تاخیر سے ہوتی ہے وہ ماں باپ کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، وہ ان کے اپنے مستی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پردھان منتری جی سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری جو بہت ساری ہندو بہنیں روڈوں پہ بھیک مانگتی ہے، جو سگنلوں پہ بھیک مانگتی ہے، جو اسٹیشنوں پہ بھیک مانگتی ہے، جو پلیٹ فارمز پہ بھیک مانگتی ہے، جو ٹرینوں میں بھیک مانگتی ہے، آپ ان کے بارے میں سوچو، کیونکہ اس میں آپ کو مسلمانوں کا فگر 1% بھی نہیں ملے گا۔ مسلم سماج کو گورنمنٹ نے 70 سال سے وعدوں کے علاوہ کچھ نہیں دیا، لیکن پھر بھی الحمدللہ ہمارے پاس میں ہم نے ایسا سسٹم بنائے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے، صدقۃ الفطر کے ذریعے سے اور کسی ذریعے سے بیواؤں کی، غریبوں کی مدد کی جائے تاکہ وہ بھیک مانگنے والے نہ بنیں۔ اور میرے قریب میں میرے ایک دوست ہے، اللہ ان کی عمر میں اور ان کی کمائی میں برکت عطا فرمائے، وہ 200 بیواؤں کو ہر مہینے ان کے گھر پہ جو ہے ان کا مہینے بھر کا خرچ پہنچاتے ہیں۔ ہمارے پاس میں ہم نے یہ نظام بنایا، اسی لیے آپ کو 1% بھی مسلمان عورتیں سگنلوں پہ، روڈوں پہ، راستوں پہ، ٹرینوں میں بھیک مانگتے ہوئے نہیں ملیں گی۔ مسئلہ ہے ہماری ہندو بہنوں کا۔ ہمارے پردھان منتری جی نے جو کہا کہ عورت کو برابری کا حق ملنا چاہیے، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری ان بھیک مانگنے والی بہنوں کو برابری کا حق دو، ان کے لیے روزگار کا انتظام کرو، یا ان کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے بھتے کا انتظام کرو، یا ان کے لیے کچھ کام دھندے کا انتظام کرو، تاکہ یہ بجائے بھیک مانگنے کے، اور یہ کتنی شرم کی بات ہے ہمارے لیے کہ 70 سال آزادی کے بعد میں بھی ہمارے ملک میں پہلے سے زیادہ بھکاری، پہلے سے زیادہ بے گھر، پہلے سے زیادہ بے کس، پہلے سے زیادہ اگر لوگ پریشان حال ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیڈروں نے صرف ہم کو لوٹنے کا کام کیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا۔ ہمارے پی ایم صاحب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آج یہ جو بھیڑیے سماج کے اندر گھوم رہے ہیں، بلاتکاری بھیڑیے، جنہوں نے سماج کے اندر چھوٹے چھوٹے بچیوں کو نہیں چھوڑا، جو سماج میں بلاتکار کے سسٹم کو عام کرتے ہوئے گھوم رہے ہیں، ایسوں کو اٹھا کے پھانسی کے پھندے پہ چڑھاؤ، ایسوں کے اگینسٹ میں ایکشن لو، تو ملک کی ہماری ماں بہنیں وہ محفوظ رہیں گی۔ مسلمانوں نے اسی لیے اپنی ماں بہنوں کو کالا برقع پہنا دیا تاکہ کسی کی نظر ان کے اوپر نہ پڑے، لیکن ہمارے پی ایم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے ہندو بہنوں کے سیکیورٹی کا بھی انتظام کرے۔ 3 دن کی اگر ہم خبریں دیکھیں گے تو 3 دن میں ایسی 10 خبریں ہیں۔ ایک جگہ پہ ایک ماڈل کا بلاత్کار کر کے اس کا قتل کر دیا جاتا ہے، دوسری جگہ پہ ایک جج، سوچو جج، ہماری ایک ہندو بہن وہ جج تھی، اس کے باوجود اس کے ہسبینڈ نے اس کے پیٹ میں اس لیے لات مارا کہ اس کے پیٹ میں جو اس کا بچہ پل رہا تھا، اس کا بولنا یہ تھا کہ اس کو پیدا نہیں ہونے دینا ہے، تجھے آبرشن کرا دینا پڑے گا، گربھپات کرانا پڑے گا۔ اب سوچو جس دیش کے اندر ایک مجسٹریٹ، ایک جج، اگر وہ اپنے شوہر کے اتیاچار سے محفوظ نہیں ہے تو ہماری عام جو ہندو بہنیں ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ میں نے دوردرشن کے اوپر ایک پروگرام دیکھا تھا، اس میں ہماری ایک بہن بتا رہی تھی اس کے سسرال والوں نے لڑکی ہے صرف اس وجہ سے 11 مرتبہ اس کو گربھپات کرنے لگایا، اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی
کہ وہ بولنے والی جو بہن تھی وہ احمد آباد کی رہنے والی تھی۔ جب احمد آباد جیسے شہر میں اور جب ہمارے ملک کی ہندو بہنوں پہ ایسا ظلم ہو رہا ہے کہ 11 اور 12 بار ان کو صرف بیٹی ہے اس لیے گربھپات کرانے لگایا جا رہا ہے، اور ایک جج کو اس کا ہسبینڈ پیٹ میں لات اس لیے مار دیتا ہے کہ وہ اپنا گربھپات کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے، اور بعد میں اس کا مرڈر کر دیتا ہے، اس کو قتل کر دیتا ہے، تو سوچو جو عام ہماری بہنیں ہیں ان کا کیا حال ہوگا، کتنا ظلم اور کتنا اتیاچار ان کے اوپر ہو رہا ہوگا۔ میں ہمارے پی ایم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، ہماری ان بہنوں کے بارے میں سوچو اور ان بہنوں کے لیے کوئی آپ قدم اٹھاؤ تاکہ ہماری وہ کروڑوں ہندو بہنیں آج جو ظلم و ستم سہ رہی ہے ان کو انصاف مل سکے۔ اور اس کے علاوہ کروڑوں کی تعداد میں ایسی بوڑھی مائیں جن کے بیٹے آج لکھ پتی کروڑ پتی بن چکے ہیں، اپنی ماؤں کو گھروں سے بھگا دیا، وہ ہماری ہندو ماں بہنیں اسٹیشنوں پہ رہنے کے لیے مجبور، ٹرینوں میں بھیک مانگنے کے لیے مجبور، روڈوں پہ بھیک مانگنے کے لیے، سگنلوں پہ بھیک مانگنے کے لیے مجبور۔ کیوں؟ اس لیے کہ گورنمنٹ اگر ایکشن لیتی اور ان کے بیٹوں کو اٹھا کے اندر کرتی اور یہ ایکشن لیتی کہ تم نے اپنی ماؤں کو بے گھر کیوں چھوڑا ہے، تو مجھے لگتا وقت کی یہ ضرورت ہے۔ ہمارے پی ایم صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا، پرسنل لا نے عورتوں کو سیکیورٹی دی ہے، ان کی حفاظت کی ہے، آپ پرسنل لا کا مدعا چھوڑ دو، وہ اتنا اہم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے ملک میں ایسے سلگتے ہوئے مسئلے ہیں جو یونائٹڈ نیشن میں اٹھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں ایک گائے اور ایک جانور کی زندگی تو محفوظ ہے لیکن ایک انسان کی زندگی محفوظ نہیں ہے۔ یہ مدعے اٹھا کے ہی چائنا ہم لوگوں کو وہاں پہ سیکت راشٹر میں جو سیٹ ملنے والی تھی اس کے بیچ میں اڑتھڑا بن رہا ہے، وہ صرف یہ ایک مدعے کو لے کر۔ تو ملک میں یہ جو بلاتکاری پھر رہے ہیں، جو جہیز کے نام پر قتل عام مچا ہوا ہے اور یہ ظلم و ستم بڑا ہوا ہے، اور پورے ملک میں یہ جو بھیک مانگنے والے غریب ہے اور پورے ملک میں بوڑھی مائیں جو روڈوں پہ پلیٹ فارموں پہ ہے، یہ جو سلگتے ہوئے مدعے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں جو فارینرز باہر سے آتے ہیں وہ یہاں کے تاج محل کی، لال قلعے کی اور قطب مینار کی تصویریں اپنے گھر پہ نہیں لے کر جاتے، بلکہ وہ یہاں کے انہی غریبوں کی، فقیروں کی تصویریں لے کر جاتے ہیں اور اس کی نمائش کرتے ہیں۔ تو اب مجھے امید ہے اگر میری بات ان تک پہنچیں گی تو وہ ان باتوں کو سیریس لے کر مسلمانوں کو چھوڑ کر وہ پہلے ہمارے ہندو بہنوں کے مسئلے حل کرنے کی فکر کریں گے، کوشش کریں گے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔